بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ غازی احمد کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ واقعہ کتاب من الظلمات الی النور یعنی کفر کے اندھیروں سے نور اسلام تک میں صفحہ نمبر 9 سے 19 تک لکھا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ مصنف کتاب جو کہ پہلے ہندو تھے اور ان کا نام کرشن لال تھا، اب ان کا نام غازی احمد ہے، اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے گاؤں کا نام میانی تھا۔ میانی کے ایک معمر شخص ملک سلطان شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر روحانی پیشوا سید محمد حسین شاہ صاحب تشریف فرما تھے۔ میں شاہ صاحب کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں میری والدہ اور ان کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزری۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے سنائی دیتا ہے۔ ملک شاہ صاحب کے اس ارشاد پر حیران ہوئے کہ اس قدر کٹر ہندو گھرانے کا بچہ ماں کے پیٹ میں کلمہ طیبہ کا ورد کیوں کر رہا ہے؟ ملک صاحب کہتے ہیں کہ 13-14 سال کے طویل عرصہ میں شاہ صاحب کا یہ ارشاد ہمارے ذہن سے تقریباً محو ہو چکا تھا۔ آخر 1938 میں جب کرشن لال نے اسلام قبول کر لیا تو میری بہن دوڑی ہوئی میرے گھر آئی اور کہا کہ دیکھیے شاہ صاحب کے ارشاد کی صداقت کہ آج کرشن لال نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ غازی احمد نے ڈی پی مڈل اسکول بوچال کلاں ضلع چکوال سے 1935 میں پرائمری پاس کی۔ کلاس کے 20-22 بچے تھے جن میں 4 ہندو تھے، باقی سب مسلمان تھے۔ سب میں بہت اتفاق اور پیار محبت تھا۔ مصنف غازی احمد بتاتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ 1937 میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ اسکول جاتے اور آتے ہوئے اکثر مسلمان طلباء کے ساتھ مذہبی گفتگو کا آغاز ہو جاتا۔ ایک دفعہ میرے کلاس فیلو نے عبید اللہ کوٹلوی کی کتاب تحفۃ الہند مجھے پڑھنے کے لیے دی۔ مولانا ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس کتاب میں اسلام، ہندو مت اور سکھزم کے بارے میں بحث تھی۔ کتاب کے مطالعہ سے میرے ذہن میں کچھ تحریک و بے چینی سی پھیل گئی۔ اس کے بعد کئی اور کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس طرح اسلام کے متعلق ابتدائی معلومات حاصل ہو گئیں۔ یہ سب کتابیں میرا ہم جماعت ریشم خان فراہم کرتا تھا۔ ایک روز اسکول سے گھر آ رہے تھے، مسلمان طلباء نے بتایا کہ آج شب قدر کی رات ہے۔ رات کو بیدار رہ کر ہم اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ اس رات نور خداوندی زمین پر پہنچ کر ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے اور اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ سب سن کر میں نے پکا ارادہ کیا کہ رات کو جاگ کر اپنے مالک سے ایمان کی بھیک مانگوں گا، تاکہ مسلمان ساتھی یہ نہ کہیں کہ میں ایمانی دولت سے محروم رہا۔ یہ بھی خیال آیا کہ آئندہ شب قدر میں دولت کے حصول کی دعا کروں گا تاکہ مسلمان اور ہندوؤں دونوں سے آگے نکل جاؤں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان طلباء سے گفتگو کے دوران میں نے کہا تھا اگر مسلمان راہ راست پر ہوتے تو غریب نہ ہوتے۔ دیکھو ہندو کتنے امیر ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ مسلم طالب علم یہ جواب دیتے جب ازل میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو مسلمان روحوں نے ایمان جیسی نعمت عظمیٰ کی استدعا کی تھی اور مسلم ارواح نے دولت اور غیر مسلم ارواح نے دولت کی طلب کی تھی۔ میں نے اسی لیے سوچا تھا کہ دونوں دعائیں مانگ کر ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں سے آگے نکل جاؤں۔ غازی احمد کہتے ہیں کہ اگرچہ ایمان کے لیے دعائی الفاظ میرے آسمانوں تک نہ پہنچ سکے، لیکن اس علیم و خبیر رب ذوالجلال کریم نے میرے معصوم جذبات کی قدر کی۔ میں ہر بات ریشم خان کو بتا دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے ایک نہایت بزرگ مولانا عبدالرؤف کے پاس لے گیا۔
اور بتایا یہ اسلامی کتابیں پڑھتا رہتا ہے، شب قدر میں جاگتا رہا ہے۔ مولانا نے مذہب کے بارے میں سوالات کیے، میری باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ فرمایا میں تمہیں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لو، البتہ خیر خواہی کے طور پر ایک بات کہہ دیتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے۔ پھر فرمایا مسلمانوں اور ہندوؤں کا مالک و خالق وہی اللہ ہے جو سب کو رزق دیتا ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا آقا ہے۔ اگر انسان خلوص دل سے دعا مانگے کہ اے پروردگار میں ایک بے یار و مددگار اور کم عقل انسان ہوں، مجھ میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ راہ راست کو پہچان سکوں، میرے رحیم و کریم مالک اپنے کمال عنایت سے مجھ پر سیدھے راستے کا انکشاف کر دے۔ اے میرے مالک میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا بیٹا اگر تم رب کے حضور یہ دعا کرتے رہو گے تو وہ ضرور آپ کو راہ حق کی ہدایت فرمائیں گے، پھر اسے قبول کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں محرومی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس دعا میں نہ کسی مذہب پر حملہ ہے، نہ کسی مذہب کا نام ہے۔ اگر تم کو ہندو مذہب کی طرف ہدایت ملے تو اسی دھرم پر قائم رہنا، اگر کسی اور مذہب کی رہنمائی حاصل ہو تو اسے اختیار کرنے کا فیصلہ کر لینا۔ یہ دعا انشاءاللہ صحیح مذہب کی حقانیت کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ غازی احمد کہتے ہیں کہ مجھے مولانا عبدالرؤف کی تجویز بہت پسند آئی۔ میں نے عہد کیا کہ ہر روز رات کو یہ دعا مانگ کر سویا کروں گا، جس مذہب کے متعلق رہنمائی ملی اسے ضرور قبول کروں گا۔ 10-15 روز یہ دعا مانگ کر سوتا لیکن دعا کا کوئی اثر محسوس نہ کیا۔ یہ فروری 1938 کا ذکر ہے کہ میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ سونے سے قبل باقاعدہ دعا کر کے سوتا کہ اللہ تعالیٰ راہ راست کا انکشاف فرمائے۔ میں نے اللہ سے عرض کی میرے مالک مجھے اپنی دعاؤں کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، کیا میں آپ کا بندہ نہیں ہوں؟ احساس محرومی اور جذبات کی شدت نے میرے دل کو پگھلا دیا، بلا ارادہ آنسوؤں کے قطرے میری آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ میں پرنم آنکھوں کو بند کر کے سو گیا۔ نصف شب کا عمل ہوگا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے ہم جماعت لال خان سے کہا آؤ یار مل کر حج کر آئیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر اسلام قبول کر لوں گا۔ لال خان رضامند ہو گیا۔ ہمارے گاؤں کے شمالی جانب سے کچھ باغات و چشمے ہیں، جب انہیں عبور کر لیا تو سامنے ایک ہندو سادھو آتا دکھائی دیا جس نے صرف ایک لنگوٹی زیب تن کر رکھی تھی، تمام بدن پر راکھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے ہم سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ لال خان نے کہا ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ سادھو نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ مکہ مکرمہ تک میں تمام راستوں کے نشیب و فراز سے خوب واقف ہوں، تمہیں بحفاظت لے جاؤں گا۔ سادھو کی بات سن کر ہم بہت خوش ہوئے۔ 4 میل کی مسافت کے بعد ہم ایک سنسان ڈراؤنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ خاردار جھاڑیوں اور کانٹوں کی وجہ سے چلنا محال ہو رہا تھا۔ ہم سادھو کے نقشے قدم پر چلے جا رہے تھے۔ جنگل کے وسط میں پہنچے تو ہر طرف سے خونخوار جانور، شیر، سانپ، چیتے، بچھو وغیرہ سب اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ہمارے قدم خود بخود رک گئے۔ سادھو نے ہماری کیفیت بھانپ لی، کہنے لگا دیکھو میرا کام گمراہ کرنا ہے، سو تمہیں غلط راہ پر لے آیا، اب تم جانو تمہارا کام۔ یہ کہہ کر وہ سادھو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم نے درندوں کے خوف سے گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، تاریکی چھا گئی تھی۔ میرا ساتھی اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے گھر جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ میرے قریب ایک سایہ آ کر رک گیا۔ خوف کے مارے میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ میرا دوست محمد صادق تھا۔ حواس بجا ہوئے تو میں نے پوچھا تم کہاں؟ اس نے کہا حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ارادہ تو میرا بھی ہے، صبح کی روشنی میں سفر کا آغاز کروں گا۔ محمد صادق نے کہا ابھی چلو، یہ اندھیرے اسلام کی راہ میں تن کے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ چند ہی قدم اٹھائے، مغرب کی جانب آسمان پر بڑا چاند نمودار ہو گیا۔ چاند کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ روئے زمین پر تاریکی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔
اسی طرح چاند کی روشنی میں ہم نے مبارک سفر کا آغاز کیا۔ خواب میں یوں محسوس ہوا کہ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ جب حرم مقدس میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کو نظروں کے سامنے پایا۔ بے شمار صحابہ کرام صاف شفاف سفید لباس میں ملبوس بیت اللہ کی طرف رخ کیے بیٹھے ہیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت مبارک لگائے صحابہ کرام کی طرف رخ زیبا کیے تشریف فرما ہیں۔ ہم نے دور ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ میں محمد صادق کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ یہ مسلمان ہے، اس کے بعد ملاقات کی سعادت حاصل کروں گا۔ محمد صادق کے بعد بارگاہ عالی مقام میں مصافحہ کے لیے حاضر ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، مجھ جیسے غیر مسلم حقیر و ناقص انسان کو گلے لگانے کا شرف بخشا۔ مارے خوشی کے رونے کو جی چاہتا تھا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، مجھ ناکارہ کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ فرمایا، کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حبیب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دائیں ہاتھ کو اپنے مقدس دستے مبارک میں لے لیا، کچھ دیر پڑھتے رہے، پھر فرمایا، اب تم مسلمان ہو۔ آپ سید موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر میں بہت خوش ہوا کہ مجھے خود نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دولت سے بہرہ فرمایا۔ عالم خواب ہی میں ہم نے کچھ وقت مکہ مکرمہ میں گزارا، پھر اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ صبح بیدار ہوا تو رات کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے تھا اور میرا دل انجانی مسرت کے باعث اچھل رہا تھا۔ گزشتہ رات کا یہ خواب مولانا عبدالرؤف صاحب سن کر بہت مسرور ہوئے، ان کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ فرمایا، دیکھا راہ حق کی دعا کا اثر، اللہ تعالیٰ نے کیسے عمدہ طریقے سے صراط مستقیم کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، فی الحال اس دعا کو ترک نہ کرو، باقاعدگی سے دعا مانگ کر پھر سویا کرو۔